بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج میں آپ کو بنی اسرائیل کے 10 گم شدہ قبائل کے بارے میں بتاؤں گی جو ہزاروں سال پہلے آپس میں بچھڑ گئے تھے۔ تو اب وہ کن کن ممالک میں آباد ہیں اور اسرائیل کی تحقیقات کے انکشاف کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ ویورز، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویورز، آپ کے چینل کو سبسکرائب کرنے سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ ویورز، حضرت ابراہیم کے پوتے اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کا عبرانی لقب اسرائیل تھا، لہٰذا ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس لیے ابتدا سے بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ بخت نصر کے یروشلم جو موجودہ فلسطین کا علاقہ ہے پر قبضے کے بعد بنی اسرائیل کے وہ 10 قبائل جو توریت کو نہیں مانتے تھے، وہ قبائل بھاگ کر افغانستان، ایران اور پاکستان میں آ گئے اور یہیں آباد ہو گئے، اور باقی 2 قبائل موجودہ اسرائیلی یہودی ہیں۔ ہزاروں سال سے 10 گم شدہ بچھڑے قبائل کے بارے میں داستانیں گردش کر رہی ہیں۔ ویورز، یہ وہی طالبان یا پٹھان ہیں جن کے بارے میں اسرائیل کی ایک تحقیقی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے 10 گم شدہ قبائل سے ہے۔ اس طرح پاکستان اور افغانستان کی نصف آبادی یہودی قبیلے کے بچھڑے بہن بھائیوں پر مشتمل ہے۔ ویورز، افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم برملا یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق اسرائیل کے پنجمن قبیلے سے ہے۔ اسرائیل کے 10 گم شدہ قبائل کے موضوع پر ڈبل ڈاکٹریٹ کرنے والے ملیح آبادی پٹھان نواز ڈاکٹر نورس افریدی کی تحقیق بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ پشتون اور طالبان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، اور یہ لوگ جب اسرائیل سے بھاگے تو بیشتر نے خراساں میں پناہ حاصل کی۔ خراساں پر ابتدا میں عربوں کی حکمرانی رہی اور بعد میں محمود غزنوی نے ان سے اقتدار چھینا۔ یہ لوگ چونکہ عرب ممالک سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے، اسی وجہ سے پٹھانوں اور عربوں کے کئی اوصاف بھی ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ مجھے کوئی اور اوصاف ان میں زمانہ جاہلیت میں نظر نہیں آتے۔ حیرت کی بات ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ یہ لوگ یہودیوں کی طرح مذہبی رجحانات بھی رکھتے ہیں۔ افغان جنگ و جدل کرنے والے لوگ ہیں، چونکہ ان کی نشو و نما سخت کوشی، جفاکشی اور مہم پسندی پر ہوئی، اور وہ کسی غیر کی حکومت آسانی سے قبول نہیں کرتے، جبکہ مزاج بھی باغیانہ رکھتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ افغان 100 سال پیچھے پتھر کے زمانے میں جی رہے ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ تم 100 سال کی بات کرتے ہو، ہم 1400 سال پیچھے ہیں۔ افغانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جب ایمان لڑنے کے لیے نکلتا ہے تو ماضی کے کیسر و کسریٰ ہو یا آج کا بش یا اوباما یا ٹونی بلیئر، سب ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ویورز، یہ بات طے شدہ ہے کہ اس وقت یہودیوں کی پہنچ دنیا کے تمام بڑے اداروں، معیشت، سیاست، تجارت اور میڈیا تک ہے۔ امریکہ اور یورپ میں یہودی اس طرح پنجے گاڑ چکے ہیں کہ وہاں کی حکومتیں بھی ان کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی ہیں۔ امریکہ نے روئے ارض پر جہاں بھی فساد، فسق و فجور برپا کیا، وہ اسرائیلی مفادات سے ہی منسلک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی صرف افغان اور عرب ہی امریکہ اور اتحادیوں کو ٹھکانے لگا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہر چیز پر غالب ہے، اور بے شک اس بات کا علم صرف اسی کے پاس ہے کہ آئندہ کیا صورتحال پیش آنے والی ہے۔ یہودیوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ سے اپنا غاصبانہ قبضہ ختم کر دیں، ورنہ بنی اسرائیل کے یہی بچھڑے قبائل نہ صرف بیت المقدس میں پڑاؤ ڈالیں گے بلکہ دجال کے پیروکاروں کا کچومر بھی نکال دیں گے، کیونکہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی حفاظت تمام مسلمان اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔